السلام علیکم۔ آج 9 نومبر 2022 ہے اور یوم اقبال ڈے ہے اور آج عام تعطیل بھی ہے۔ تو علامہ اقبال کے حوالے سے میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال جو ہے نا وہ صرف شاعر ہی نہیں ہے، وہ مفکر پاکستان بھی ہیں اور وہ ایک پراسرار شخصیت ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے قوموں کو جگایا ہے، امت مسلمہ کو جگایا ہے۔ کہیں وہ جوانوں کو حوصلہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہیں وہ امت مسلمہ کو حوصلہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے امت مسلمہ کو جو ہے نا ایک موٹیویٹ کیا، حوصلہ افزائی کی ان کی۔ تو انہوں نے کہا کہ عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو انہوں نے بتایا کہ امت مسلمہ پر جو زوال ہے جو عثمانی سلطنت کے بعد، تو انہوں نے یہ شعر اس لیے پڑھا تاکہ مسلمانوں میں ایک حوصلہ پیدا ہو، تو وہ اپنے آپ کو یعنی کہ بالکل کمتر نہ سمجھیں۔ اور مزید انہوں نے جوانوں کے بارے میں بھی کئی شاعریاں انہوں نے فرمائی ہیں، جوانوں کے اوپر شاعریاں کی ہیں۔ فاطمہ بنت عبداللہ لڑکی کے اوپر انہوں نے شاعری کی، طرابلس کی جنگ کے بعد جو انہوں نے ایک شاعری پڑھی ہے وہ پوری فاطمہ بنت عبداللہ کے اوپر پڑھی ہے۔ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ اصل میں ہیں امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہیں، اور ان کی شاعری جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کرتی ہے اور پورے اسرار شخصیت ہے اور وہ روحانیت پر بات کرتے ہیں۔ تو خلیل بھائی، یہ علامہ اقبال نے جو اپنے نظموں میں بعض جگہ اور بیشتر شاہین کا لفظ استعمال کیا ہے، شاہین سے کیا مطلب نکلتا ہے اور شاہین اس نے کیوں استعمال کیا ہے؟ شاہین سے مراد تو انہوں نے اصل میں نوجوانوں کو جو ہے نا مخاطب کیا ہے، کیونکہ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو باقی جتنے بھی پرندے ہیں نا ان سے بہت الگ ہے، اس کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں، اس کی پرواز بہت بلند ہے۔ نہیں تیرا نشے من کثر سلطانی کے گنبد پر، شاہین ہے تو بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو انہوں نے یہ جوانوں کو مخاطب کیا ہے ہمیشہ، اور بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ان کی شاعری میں خودی بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو خودی اصل میں ایک روحانی پاور کا نام ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اصل میں علامہ اقبال جو خودی ورڈ یوز کرتے ہیں جہاں پر بھی، تو خودی سے مراد ایک روحانی طاقت، روحانی پاور کا نام ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان میں، جوانوں میں بیدار ہو جائے۔ اچھا، آپ نے علامہ اقبال کا شکوہ پڑھا ہوگا؟ ہاں بالکل پڑھا ہے۔ تو شکوہ میں کیا نظر کیا آتا ہے؟ بعض نوجوانوں کو اور بعض امت مسلمہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے جو یونیورسٹیز اور اسکول کالجز میں پڑھ رہی ہیں، اس نے شکوے کو ایک نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے ہمیشہ نا۔ تو آپ کی رائے کیا ہے کہ شکوے کو لکھا کیوں گیا؟ شکوے کا مقصد کیا ہے؟ اقبال نے شکوہ بتایا ہی کیوں ہے؟ اصل میں شکوہ پڑھنے میں تو، اور اس کی نظم بھی شکوہ کے نام سے، تو لگتا ہے ایسے کہ کوئی جیسے اللہ سے کوئی گلہ کیا، جس طرح وہ ہے نا کہ شکوہ اللہ سے خاک امبا دہن ہے مجھ کو، تو خاک امبا دہن کا مطلب ہے کہ خدا نہ کرے مجھے اللہ سے شکوہ ہو۔ تو علامہ اقبال نے ویسے شکوہ تو نہیں کیا لیکن ورڈ یوز کیے شکوہ کے، اور اصل میں وہ مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی بیان کیا ہے۔ شکوہ کے اندر مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیزیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو یہ علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنے شاندار ماضی کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی بھی بہت سی شاعریوں میں انہوں نے جو ہے، جیسے کہ ایک ان کی دعا ہے طارق کی دعا، تو اس میں بھی انہوں نے جو طارق کی دعا میں بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اصل میں وہ لکھی بھی اندلس میں گئی ہے، اور اس شاعری کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو اس میں اصل میں علامہ اقبال نے جو ہے وہ طارق بن زیاد کا جو نا حوالہ دیا ہے، جو ہسپانیہ سے اندلس جو ہے انہوں نے فتح کیا تھا، اور انہوں نے سمندر کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلا دی تھیں۔ تو یہ پوری انہوں نے جو نظم ہے ان کی یاد میں لکھی، ان کے نام لکھی ہے طارق کی دعا۔ اچھا، تو آپ نے یہ شکوہ بتا دیا، طارق کی دعا بھی شکوے کی زد میں ہی آپ نے طارق کی دعا ہی بتا دی۔ ذرا سا وہ کہتے ہیں جی شکوے کے بعد جواب شکوہ بھی انہوں نے لکھا ہے، تو اس پہ بھی ذرا نظر ثانی کریں کہ جواب شکوہ ہے کیا؟ اصل میں جواب شکوہ ایک تو شکوہ کا جواب بھی ہے، دوسرا جو انہوں نے شاندار ماضی بھی بیان کیا ہے کہ جس طرح شکوہ میں ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جہاں پر بھی مخاطب کیا، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد تھے وہ، تو جوابی شکوہ میں اصل میں اس دور کی امت کو انہوں نے ایک زوردار چماٹ لگایا ہے جوابی شکوہ میں کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے،
میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ وہ تھے تو وہ تمہارے آبا، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ تم لوگ تو قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو۔ تو جواب شکوہ میں جو ہے وہ اصل میں غلطیاں بتائی ہیں۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جواب شکوہ کے اندر جو امت مسلمہ کی غلطیاں ہیں وہ بتائی ہیں، اور ساتھ میں ان کو امت مسلمہ کو ایک راز بھی بتایا کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ جس طریقے سے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دیر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور امت مسلمہ کی جو کامیابی کا راز ہے وہ اس جواب شکوہ کے آخری شعر میں ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اقبال کے بارے میں اتنا سب کچھ بتانے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کی ان باتوں سے لوگ کافی حد تک مستفیض بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، شکریہ خلیل بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم۔